دامد ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا آقا میں نعت تیری پڑھنا میرے سونے آقا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا آقا اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا اور میں قبری اندھیری میں گھبراؤں گا جب چنرا آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب چنرا امداد میری کرنے امداد میری کرنے امداد میری کرنے امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ لجپال نبی میرے درداد دوا دینا اور آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے آقا آقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھ میرے سونے آقا آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لج پالا لج پالا لج رکھ لج پالا لج پالا لج رکھ لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے آج کی عظیم الشان محفل میلاد پاک میں عزت مآب محترم المقام پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے اور خصوصی غلام عزت مآب قبلہ عالم قبلہ صاحب جی مدد ذلہ العالی تشریف لائے. ہم خدام دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف آپ کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں.
آپ تشریف لائے، نورانی و روحانی بہار آئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے پوری دنیا کے ساری مخلوق کو فیضیاب فرمائے، اور آپ کا سایہ شفقت و محبت ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ تشریف رکھے تمام۔ درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سنتے گئے کہ مغشر میں، سنتے گئے کہ مغشر میں، سنتے گئے کہ مغشر میں صرف کی رسائی ہے۔ سنتے گئے کہ مغشر میں صرف کی رسائی ہے۔ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی گئے، مچلا گئے مچلا گئے کھیرا غمت نے، امید بدا کی ہے، مچلا گئے مچلا گئے مچلا گئے کھیرا غمت نے، امید بدا کی ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ اور سب نے صف مغشر میں للکار دیا ہم کو، آقا سب نے صف مغشر میں للکار دیا ہم کو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سونے آقا دل ربا سب نے صف مغشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا میرے آقا، اے بے قصوں کے آقا میرے آقا، اے بے قصوں کے آقا میرے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائیں ہیں۔ سنتے کہ مغشر میں صرف رسائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ
احباب کفن ڈھک دو مجھے کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی گئے اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف رسائی رسائی ہے، صرف رسائی ہے، صرف رسائی ہے، سے مغشر ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، میری خوش نصیبی کہ میں اب آپ کے سامنے یہ اعلان کروں کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے خصوصی خطاب کا، اب وقت ہوا چاہتا ہے خصوصی خطاب کا، اور خصوصی خطاب میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور خصوصی غلام عزت مآب محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی مد ظلہ العالی اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ تمام حضرات محبت برے عقیدت برے اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہوئے، اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مرشدان کریم عطا فرمائے ہیں، خصوصی غلام اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آپ حضرات نے نعرے کا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی قبلہ عالم قبلہ صاحب جی، قبلہ عالم قبلہ صاحب جی، دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں اس
खूबसूरत महफिल ज़िक्र में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सब को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, अल्लाह अपनी मोहब्बत में दवाम भी अता फरमाए, इस्तकामत भी अता फरमाए और इस मोहब्बत की हकीकी कैफियत में अल्लाह ताला ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और इसके तकाज़ों पे पूरा उतरते हुए ही अल्लाह ताला मौत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुर्शिद करीम सदारत फरमा रहे हैं और आज उन्वान है, क्योंकि अगले 3 रोज़ में यौम है उस ज़ात का जो सैयदुश शुहदा है, उस ज़ात का जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन शख्सियात में से एक हैं, वो जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुहाफ़िज़ों के अमीर, जिनको हुज़ूर ने ख़ुद मुकर्रर फरमाया, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के महबूब तरीन चचा हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मुजर्रब वसीला हैं, वो जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अमीर मदीना मुकर्रर फरमाया और आज भी अहले मदीना में भी ये मशहूर है और अहले नज़र भी ये कहते हैं और उमर बिन अब्दुल अजीज़ तक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी अक़वाल में मिलता है और दीगर भी सहाबा और ताबईन के अक़वाल में ये मिलता है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में हज़रत अवाला को अमीर मदीना मुकर्रर फरमाया, तो आज तक बल्कि क़यामत तक जो शख्स अमीर मदीना कहलाएगा वो सैयद शुहदा की ज़ात अक़दस है। आज भी कहा जाता है, आज भी अहले नज़र के हाँ ये मारूफ है, अहले नज़र के हाँ ये बात आम है। अहले तसव्वुफ से बात कर रहा हूँ, अहले तसव्वुफ के हाँ ये बात कसरत से आम है कि आज भी मदीना मुनव्वरा के जितने अमूर हैं, मदीना मुनव्वरा के बारे में जितने अमूर हैं और बिलखुसूस जो रूहानी अमूर हैं, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयद शुहदा की जिम्मेदारी लगा रखी है, जिनका नाम सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के शहज़ादे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के महबूब तरीन चचा हैं। आजकल तो आपको पता है, हम भी रोज़ देखते हैं, बस अल्लाह की पनाह, अलकाब होल सेल पे तकसीम हो रहे होते हैं, हम खुद हैरान हो रहे होते हैं। अलकाब की मंडी लगी होती है, जो जितना जिसको नवाज दे वो उसको उतने अलकाब अता कर देता है। जिसको शरीयत का कुछ नहीं पता वो रहबर शरीयत बना है, जिसको तरीक़त के बारे में कुछ पता ही नहीं है वो पीर तरीक़त बना है, जिसको जो है वो कोई दुनिया के हाज मामला ही नहीं, उसको जो है वो दुनिया के अजीब तरीन इंसान को अशार में एडजस्ट करके वो बना दिया जाएगा कि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा और मकसद सिर्फ दुनिया का हसूल होता है। आज जो है वो अलकाब होल सेल पे जो है वो तकसीम हुआ करते हैं। याद रखिएगा, जो उसके लायक हैं उनके लिए वो अदा करना बिल्कुल मुनासिब है। अगर खुशामद वो होती है जो किसी में खूबी ना हो उसमें घसोड़ी जाए, अगर किसी में कोई खूबी हो और उसको बयान किया जाए तो वो खुशामद नहीं होती, बल्कि अच्छी बात का जो है वो इनकार कर देने वाला भी बखील इंसान होता है। लेकिन हमने अपने शेख और सूफिया में ये आदत देखी है, अगर हालात पे बात की जाए, मैंने अपने शेख में मुस्तकिल ये आदत देखी है और जितने सूफिया हैं कि वो अपने सामने अपने नगमे पढ़ाना पसंद भी नहीं करते, अपने सामने अपनी नगमा सराई कराना और अपने नगमे लोगों को कहना के अलापो और उस पर खुद ही झूमते रहना, ये उनकी आदत नहीं होती कि खुद ही अपने आप को कहलाते रहें और खुद ही उस पर झूमते रहें कि वाह वाह क्या शान है हमारी। सूफिया की ये आदत होती है कि अगर हमारे सामने जिक्र करना है तो बस मुस्तफ़ा का करो, अगर मनकबत पढ़नी है तो अहले बैत की पढ़ो, सहाबा की पढ़ो, अफजलुल बशर बाद अज़्अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पढ़ो, ताकि उससे हमारे सुकून भी आए और उससे हमें मजा आए। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, आजकल तो अलकाब की मंडी लगी है ना, जिसका जिसको दिल करे, और अलकाब देने के लिए उस शख्स का खुद शरीयत से वाकिफ होना जरूरी है, खुद दीन से वाकिफ होना जरूरी है। एक नात ख्वान उठे जिसको कुछ दीन का पता ही नहीं है और वो किसी को गौसुल ज़मा बना दे, किसी को जो है वो कुतुबुल अक़ताब बना दे, किसी को जो है वो क्या बना दे, सर्टिफिकेट देता फिर रहा है। आपके पास किसने वो इख्तियार किया कि जो आपको जितना नवाजे आप उसको उतना बना दो? नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं है। उलमा जानते हैं, जिनको दीन के बारे में पता है वो जानते हैं कि किसका क्या मकाम है और वो बयान करेंगे तो मोतबर होगा, और अवाम को भी इतना समझदार होना चाहिए। अच्छा, आपको बड़ी तवज्जो रखनी है, जो उन्वान है उस पर क्योंकि चंद मिनट रह गए इसलिए मैंने बगैर तमहीद और बगैर खुतबे के बाद का आगाज कर
دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ ان کے کئی القاب ایسے ہیں جو حضور کا لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے آئے ہیں، جن کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے القاب عطا فرمائے ہیں۔ یا آپ کا لقب سید الشہداء بھی اور افضل الشہداء بھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ اسد اور رسول اللہ جو آپ کا لقب ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اسد اللہ کا لقب آپ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب بھی آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ فاعل الخیرات ہمیشہ خیر کے کام کرنے والا یہ لقب بھی آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر آپ کے مزار پر بھی آپ کو کاشف القرب کہہ کے سلام کیا کرتے کہ تکالیف کو دور کرنے والا۔ اور آج بھی اہل مدینہ کے ہاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کاشف القرب ہونے کی عادت مشہور ہے۔ جس طرح اس دور میں وہ تکلیفوں کو دور کرنے والے تھے، اسی طرح آج بھی اگر کوئی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اپنی تکلیف لے کر جائے تو وہ اس تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب تکلیف کو کیسے دور فرماتے ہیں؟ وہ حضور کی بارگاہ میں سفارش فرماتے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرماتے ہیں، اور اللہ نے حضور کو اپنی جناب سے اختیار عطا کر رکھا ہے، جس اختیار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ کے دیے ہوئے خزانوں سے جس کی چاہیں بگڑی بنا دیا کرتے ہیں۔ تو آج بھی سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عادت مشہور ہے اور یہ فیضان عام ہے۔ آج بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ ان کی بارگاہ میں جائے تو ان کی بارگاہ سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ ابو نعیم اس کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچاؤں میں سے میرے پسندیدہ اور سب سے اچھے چچا کا نام امیر حمزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں، حمزہ جو ہے وہ میرے چچاؤں میں سے میرے سب سے پسندیدہ چچا ہیں۔ آپ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد المطلب کے جو ہیں وہ شہزادے ہیں، اسی طرح آپ کو والدہ کی طرف سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نسبت حاصل ہے کہ آپ کی والدہ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی چچی ذات بہن ہے۔ اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور نسبت یہ حاصل ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو دودھ نوش فرمایا حضرت صہیبہ سلام اللہ علیہا کا فرمایا اور آپ نے بھی ان کا دودھ پیا، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ وہ کہانا ہے ام نبی بھی بھائی بھی، یہ خاص فضیلت ہے ان کی، سرکار دو عالم سے دوہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا۔ یہ مقام ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بڑے غور سے سنیے گا ان کا ذکر، اور ان کے ذکر میں ان کی طرف اپنے دل کو مائل کر کے ان کا ذکر سنیے گا۔ جس طرح حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو وسیلہ ہے وہ ایک مجرب وسیلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر حضور کے خوان کرم سے ٹکڑے چاہیے ہوں تو سیدہ پاک کا وسیلہ مانگ لو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ویسے ہی کوئی خالی نہیں جاتا، پھر تو ایسی رحمت ملے گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں، صحابہ بھی لوگوں کو یہ مشورہ دیتے تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم بھی لوگوں کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ اگر حضور سے کوئی بات کرنی ہے نا حضرت امیر حمزہ سے کر لو، حضرت حمزہ جب حضور سے بات کریں گے تو حضور ان کی بات نہیں ٹالا کرتے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا اگر قبول اسلام ہی دیکھا جائے تو بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ آپ کی شروع سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار محبت تھی، بے مثال محبت تھی، اور حضور کی آپ سے بے حد محبت تھی۔ حضور نے اعلان نبوت فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کی عادت تھی کہ آپ روز شکار پہ جایا کرتے تھے۔ آپ شکار پہ گئے، واپس آئے، جب آپ شکار پہ گئے تو ابو جہل نے توہین کی انتہا کر ڈالی، زبان کے کانپتی ہے وہ کہتے جو اس بدبخت نے کیا۔ ابو جہل نے توہین کی انتہا کر ڈالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے، کچھ نہ فرمایا، وہاں سے اپنے محل مبارک میں جلوہ گر ہو گئے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت ہے، کچھ نہ فرمایا، ورنہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اشارہ فرماتے زمین نگل جاتی، آسمان گراتا اس پہ کچھ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اپنے محل مبارک میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ جب مکہ واپس پہنچے تو ایک ہے کہ کسی نے آپ کو آ کے کسی لونڈی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جو اپنے بھتیجے جن سے اتنی محبت فرماتے ہیں ان کے ساتھ ابو جہل نے آج کیا کیا، اور ایک ہے کہ دو آپس میں خواتین بات کر رہی تھی اور آپ نے سن لیا کہ آج ابو جہل نے یہ حرکت کی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے۔ حضرت امیر حمزہ نہ دائیں گئے نہ بائیں دیکھا، سیدھا تیز قدموں کے ساتھ جاتے ہیں،
تو مطاف میں ابو جہل جو ہے دیگر سرداران قریش کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے یہ بہادری بیان کر رہا ہے کہ آج وہ مسلمانوں کے آقا یوں کھڑے تھے تو ہمیں نے یہ توہین کی. حضرت سیدنا امیر حمزہ کے ہاتھ میں کمان ہے, ابو جہل کے سر پہ مارتے ہیں, اس کے سر سے خون نکل آتا ہے, سر پھٹ جاتا ہے, اور کہا خبردار آج کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا امیر حمزہ رستے میں کھڑا ہوگا. اور وہاں پر یہی آپ کا قبول اسلام کا وقت تھا. آپ نے فرمایا سن لو, میں تم سب کو خبردار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں اور ان کے دین کا داخل ہونے کا اعلان کرتا ہوں. یہ کہا تو آپ مطاف سے کعبۃ اللہ میں گئے, ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اگر یہ دین تیرا ہی دین ہے اور اگر یہ دین سچا دین ہے جس میں داخل ہوا ہوں تو میرے دل کو اس میں مطمئن فرما دے. یہ کہا اور آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو, میں ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا حمزہ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہ صرف سر پھاڑنے سے نہیں ہوگا, وہ دین قبول کرو, وہ دعوت قبول کرو جو میں دے رہا ہوں. حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ خوش ہو جائے, میں اعلانیہ طور پہ آپ کا دین قبول کر آیا ہوں, میں آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال آیا ہوں, میں اعلان کر آیا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خوش ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں داخل ہوتے ہی سیدنا امیر حمزہ نے اشعار کہے جس کو تفصیل سے امام قسطلانی نے نقل کیا ہے, امام قسطلانی نے نقل کیا ہے. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں پیدا ہو کیا, اور پھر کہا حضور کی صفات کو بیان کیا, اور پھر کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ علیہ السلام جیسا آقا عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے محافظوں کا امیر قرار دے دیا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ تھے ان کا امیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ کو قرار دے دیا. اچھا ایک دفعہ اس کے بعد سیرت حلبیہ میں موجود ہے, جو ابو جہل ہے یہ مطاف میں بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہا تھا, معاذ اللہ مذاق بنانے کی کوشش کر رہا تھا. حضرت امیر حمزہ بڑے اور اس کے منہ پہ چماٹ لگائی, کہا خبردار تم بھی سن لو اور سب سن لیں, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ کہا تو حمزہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. دیگر سرداران قریش بڑے حضرت حمزہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے. ابو جہل نے کہا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ بنو ہاشم اور بنو قریش یہ جو ہے یہ جنگ کی صورت بن جائے گی, یہ ہمارے درمیان ایک جنگ کی صورت بن جائے گی. حمزہ کو ہاتھ نہ لگانا, حمزہ کو ہاتھ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ وہ حمزہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے بھائی. حضرت امیر حمزہ کا روب ایسا, آپ خود جا کے لوگوں کو کہتے ہیں خبردار, حضور کے دشمنوں کے پاس جا کے کہتے ہیں اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے بھی حمزہ کو اپنے راستے میں ضرور دیکھ لینا. اچھا آپ کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. دوسرے سال کا بھی قول آپ کے لیے موجود ہے, چوتھے سال کا بھی موجود ہے, لیکن امام سیوطی کے نزدیک, امام زرقانی کے نزدیک اور طبقات ابن سعد میں آپ اور دیگر بھی زیادہ حضرات نے جس کو نقل کیا وہ یہی ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 6 سال بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن قبل اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. سیدنا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا, یہ بھی عرب کے بہادر ترین لوگوں میں مشہور تھے, اور 3 دن بعد حضرت فاروق اعظم کے لیے حضور دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے اپنے دین کے لیے پسند آئے اس کو دین کی نصرت کے لیے عطا فرما دے. یہاں حضور عمر بن خطاب کے لیے ایمان کی دعا کر رہے ہیں, اور وہاں وہ جو ہے وہ تلوار تیز کر رہے ہیں. تلوار تیز کر کے گھر سے نکلتے ہیں. کسی نے پوچھا عمر کہاں کے تیور ہیں؟ کہا آج میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنا جا رہا ہوں, مسلمانوں کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا ان کی طرف بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے اور تمہاری بہن بھی ان کی غلام ہو چکی ہے, مسلمان ہو چکی ہے. تیز قدموں سے غصہ بڑھتا ہے, گھر کی طرف جاتے ہیں بہن کے, دیکھا تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. پردہ ہٹایا, اندر گئے, بہن کو بھی خوب مارا اور بہنوئی کو بھی خوب لگائی. جب مار مار کے تھک گئے, بہن سے پوچھا کہ آپ ان کو چھوڑے گی, اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آئے گی یا نہیں؟ بہن نے کہا کہ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں, جان چاہتی ہے تو چلی جائے, دامن مصطفیٰ میں نہیں چھوڑتی. کہا کہ ایسا ہے کیا, کس کو دل دیا ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے, اس کا دامن نہیں چھوڑ رہے؟ کہا جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ. جب سیدنا فاروق اعظم نے قرآن کی تلاوت سنی, دل حضور کی طرف مائل ہوا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا مجھے بھی ان کے پاس لے کے چلو جن کا کلمہ پڑا ہے. بہن نے کہا جاؤ صاف ہو کے صاف لباس پہن کے آؤ. سیدنا فاروق اعظم جاتے ہیں آتے ہیں, آئے گلے میں تلوار رکھی ہے, حضور دار و ارقم میں موجود ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں.
किसी ने बताया सैयदना अमीर हमजा को जब वो दरवाजे पे खड़े थे कि हमजा उमर आ रहा है और गले में तलवार लटकाई है। हजरत हमजा ने कहा आज ही हुजूर ने उसके लिए दुआ की है, अगर तो हुजूर की दुआ उस तक पहुंच गई है तो उसको बोलो मरहबा आ जाए, लेकिन अगर किसी और दरवाजे रास्ते से आ रहा है तो उसको बता दो अल्लाह और उसके रसूल का शेर दरवाजे पे खड़ा है। फारूक आजम आते हैं, हजरत हमजा कहते हैं उमर कहाँ के तेवर है? कहा मैं हुजूर का गुलाम बनने के लिए आया हूँ। सैयदना फारूक आजम हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम बेहद खुश हुए कि 3 दिन में अरब के 2 बहादुर तरीन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब यह खबर कुफार मक्का को मिली उन्होंने कहा आज मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया है। 3 दिनों में 2 बहादुर तरीन लोग जब मुसलमानों में दाखिल हो गए, अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हम सच्चे नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया हम ही सच्चे हैं। तो कहा सरकार छुप के इबादत क्यों कर रहे हैं? चले जाकर मताफ में इबादत करते हैं, देखते हैं किसकी जुर्रत है जो रास्ते में आता है। 2 कतारें बनती हैं, 2 अल्लाह के शेर उनके आगे चलते हैं। एक कतार के आगे फारूक आजम चल रहे हैं, एक कतार के आगे सैयदना हमजा चल रहे हैं, बीच में हुजूर है, पीछे सहाबा की कतारें हैं। अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए मताफ में जाते हैं। कुफार भागते हुए आते हैं रोकने के लिए, जिस रफ्तार से भागते हुए आते हैं जैसे ही उमर और हमजा को देखते हैं उसी रफ्तार से उल्टे कदम भाग जाते हैं। ये तो अल्लाह और उसके रसूल का शेर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात है सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम का पहला झंडा बनाया वो भी हुजूर ने थमाया तो सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को थमाया। इस्लाम के पहले लश्कर की इमाम कस्तलानी कहते हैं जो क़यादत की नकल करते हैं वो हजरत सैयदना अमीर हमजा ने क़यादत की। जब हुजूर अलैहिस्सलाम बदर से वापस आए तो एक कैदियों में से किसी ने पूछा असल ग़ाबा में मौजूद है, कहा कि ये बताइए कि ये जो 76 मुर्ग की कलगी सर पे लगाए हुए है ये कौन है? किसी ने बताया ये हुजूर के चचा है, ये सैयदना अमीर हमजा है, ये हुजूर के मुहाफिजों के अमीर हैं। उस कैदी ने बोला कि आज अगर तुम्हारा सबसे बढ़ के किसी ने दफा किया है और सबसे ज्यादा किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है तो वो इसने पहुंचाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हजरत अमीर हमजा की मोहब्बत के कई मनाजिर हैं। कभी जो है वो हजरत अब्बास का नजर आता है कि बदर के मैदान में हुजूर के सामने वो हजरत हमजा को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं जब तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपने भाई अब्दुल्लाह की याद आती है। यानी आपके चेहरे में मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद का चेहरा नजर आता है। आपका चेहरा बिल्कुल हुजूर के वालिद के चेहरे जैसा है। हुजूर ये सुन के आप दीदा होते हैं। अबू नुएम नकल करते हैं हुजूर ने अमीर मदीना मुकर्रर कर दिया हजरत अमीर हमजा को ग़ज़वा बदर के बाद, और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जितने काफिले आते हैं अबू नुएम नकल करते हैं वो पहले सैयदना अमीर हमजा की बारगाह में हाजिर होते, सैयदना अमीर हमजा उनकी बात को सुनते, फिर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत सैयदना उमर फारूक से मशवरा करते और फिर उनकी बात हुजूर की बारगाह में अर्ज किया करते। अच्छा, हजरत अमीर हमजा का कहा हुजूर कभी नहीं टालते। बदर के बाद यहूदों ने मिसाक के बारे में, मिसाक मदीना के बारे में हुजूर से बात करना चाहिए। सैयदना सिद्दीक अकबर से मशवरा किया तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि जाओ अमीर हमजा से बात करो, अमीर हमजा से कहो कि वो हुजूर से बात करें। और अबू नुएम का कौल है, वो कहते हैं कि इसकी वजह यह है, सैयदना सिद्दीक अकबर बता रहे हैं कि अमीर हमजा की जात वो जात है जिसकी अर्ज हुजूर कभी टाला नहीं करते। जो हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम उसको कबूल फरमाते हैं। इमाम हाकिम नकल करते हैं ओहद के मैदान में भी आपकी बहादुरी के कई मनाजिर हैं। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं मैं खुद देखता जब भी कोई दुश्मन आपकी तलवार की जद में आता आप रुकते, उसको मुखातब करते और कहते अना असदुल्लाह व रसूलिही, मैं अल्लाह का भी शेर हूं और रसूल का भी शेर हूं, और फिर उसको वासिल जहन्नम किया करते। बदर में ओहद में भी जो है वो फतह और कामयाबी कदम चूम रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को हुक्म फरमाया था कि तुमने इस पहाड़ी पे खड़े रहना है, इस पहाड़ी को छोड़ना नहीं है। अगर तुम देखो कि जो है वो फतह हो चुकी है तब भी जब तक मैं हुक्म ना करूं तो तुमने पहाड़ी नहीं छोड़ दी, और अगर तुम देखो कि हमला हो गया है और चीलें जो है वो बदनों को नोच के खा रही है तब भी तुमने पहाड़ी नहीं छोड़ दी। वो सहाबा को यह लगा कि फतह हो गई है, सहाबा की नीयत खराब नहीं थी। ये बातें करने वाले अपनी जुबानों को लगाम दें, या इस्लाम सीखें फिर बयान करें। इस्लाम को सीखो अगर बयान करने का शौक है, अपनी तरफ से जो है वो दुनियादारी से निकल के इस्लाम को अगर नाम लेना है तो सीख के लो। कहते हो कि सहाबा डर गए थे, या सहाबा जो है वो माले गनीमत के लिए उतर आए थे। और भाई अगर जान का खतरा होता तो क्या मदीना छोड़ के ओहद के मैदान में आते? आए थे तो इस नियत से आए थे करूं आपके नाम पे जा फिदा। समझ आ गई है?
وہ اترے تھے کسی اور نیت سے نہیں اترے تھے. ان کی نیت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لشکر کو پتہ ہو گئی ہے اس فتح کی خوشی کے لیے اترے تھے. سمجھ آئی؟ ان کی نیت غلط نہیں تھی. ان کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ وہ مال کی ہوس میں اتر رہے ہیں. ان کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ جان بچانے کے لیے اتر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھنا تمہیں اللہ نے صحابہ کو دین سکھانے کی ذمہ داری نہیں دی, اللہ نے تمہیں صحابہ سے دین سیکھنے کو کہا ہے. تم کس بات کی بولی ہو؟ 2 ٹکے کا کسی گلی کا گندا کتا ہو اور بھونکے البے جن سے اللہ راضی ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے. نہیں حضور کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا ستارہ. دنیا میرے تو ہی ناراض ہوئے گی, تسی تے کھل کے صحابہ کا ذکر کرو. ہاں دنیا کی پرواہ نہ کرو یار. 100 کو راضی رکھنا مشکل ہے, 1 کو راضی رکھو سب راضی. صحابہ کے بارے میں تم عدالتیں لگاؤ گے, 2 ٹکے کے اپنی شکل دیکھو ڈھگوسڑے مارتے ہو بیٹھ گئے, تم عدالتیں لگاؤ. میں بتاتا ہوں چاہ تیری شکل بھی کوئی نہیں دیکھے گا. صحابہ کے لیے فیصلہ رضا کا اللہ کر چکا ہے. جس سے رب راضی, جس سے رسول راضی, اس کو تجھے راضی کرنے کی حاجت ہے. اگر تو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو جاؤ جن کو حضور نے آسمان ہدایت کا ستارہ. اللہ اکبر. وہ جگہ جب چھوڑ دی, حضور نے فرمایا تھا کہ جگہ نہیں چھوڑنی, لیکن جب جگہ چھوٹ گئی تو پھر پیچھے سے حملہ ہوا جس کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اسی وجہ میں جو ہے, اسی حالات میں جو ہے وحشی نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا, پیچھے سے حملہ کیا اور آپ شہید ہوئے. جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا, میرا تفصیل سے سید الشہداء کا وہ جو QTV کے بیانات ہیں ان میں سے موجود ہے, اس میں تفصیل سے اس کا شہادت کا بھی سنا جا سکتا ہے اور سارے معاملات کو سنا جا سکتا ہے. ایک بات سن لیجیے, جب آپ کی شہادت ہو گئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ کی شہادت کی خبر پہنچی, صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے زیادہ مغموم حضور کو کبھی نہیں دیکھا تھا. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور حضور کی داڑھی تر ہو چکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حمزہ آپ کی جدائی سے بڑھ کے کوئی میرے لیے دکھ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ عالمہ عاملہ